اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک کشتی کا سفر تھا، مثالاً ایک کشتی کا سفر تھا، 2 درجے تھے، اوپر میں درجے میں پانی کا انتظام تھا، نیچے کے درجے والے جب بھی پانی چاہیے ہوتا تھا تو وہ اوپر کے درجے میں جاتے تھے، وہاں سے پانی لیتے تھے، نیچے پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ جو نیچے والے تھے انہوں نے سوچا کہ یہ تو عجیب بات ہے، ہمیشہ پریشانی اٹھانا پڑتا ہے، جب بھی ہم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے ہم ان کے اوپر سیڑھیاں چڑھ کے جائیں، پھر وہاں سے پانی لیں، پھر نیچے پہنچے، یہ اتنی تکلیف کیوں؟ ہم ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ ہمارے ہی نیچے پانی ہے سمندر کا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی ہی کشتی میں ایک سوراخ کر لیتے ہیں اور جب ضرورت پڑے پانی ہم نیچے سے نکال لیتے ہیں۔ اب انہوں نے تہیہ کر لیا اور سوراخ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اوپر کے درجے والے یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم تو سیف ہیں، ہماری بلا کیا، نیچے والے سوراخ کر رہے ہیں تو وہ ڈوبیں گے، اور ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم تو اوپر ہیں، اگر ان کو اس سوراخ کرنے سے وہ نہیں روکیں گے، یہ سمجھ کے بیٹھے رہیں گے کہ ہم تو اوپر سیف ہیں، تو بہت جلد جیسے ہی سوراخ کریں گے پانی کشتی کے اندر آئے گا، حتیٰ کہ نیچے اوپر سب کے سب ڈوب کے مریں گے۔ یہی حالت دعوت کی ہے، یہی حالت دعوت کی ہے۔ ہم آج یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، آج ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم تو توحید پہ ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، جو برائی کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، مرے وہ نہ، ساتھ میں تم بھی ڈوبو گے۔ جیسے وہ کشتی والوں کو سوراخ کرنے سے نہیں روکنے سے پوری کشتی ڈوب جائے گی، بعینی ہی اسی طرح آپ کے پڑوس میں رہنے والا بندہ شرک کر رہا ہے، آپ کے پڑوس میں رہنے والا بندہ برائی کر رہا ہے، اور آپ سمجھیں کہ میں سیف ہوں تو آپ سیف نہیں ہیں، وہ برائی کی چنگاریاں آپ تک بھی پہنچیں گی اور تمہیں سب نیست و نابود کر کے چھوڑیں گی۔ دعوت کا فریضہ کرنا ہی کرنا ہے، مسلموں کے اندر بھی غیر مسلموں کے اندر بھی۔ اصلاح کا طریقہ کار آپ کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے والا ہے۔ اگر آپ بولنا شروع کر دینا تو یاد رکھیے پھر آپ کے اندر کی برائیاں بھی مٹی جائیں گی۔ آپ 10 لوگوں کو رکائیں گے تو آپ خود سوچیں گے کہ میں برائی کیسے کروں، جی میں خود بول رہا ہوں کہ رکو۔ جب تک آپ نہیں بولیں گے تو یاد رکھیے پھر تو آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ معاشرے کے اندر اسی واسطے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے اوپر فرض کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اللہ تبارک و تعالی خوش خرم رکھے، اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ میں جاوید عثمان ربانی اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے بڑی مسرت اور خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ